بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین عدم اعتماد کی جو تحریک کل جمع ہو گئی ہے اور 2 دن کے وقفے کے بعد بحث ہوگی اور پھر اس کے بعد فرائیڈے کو جمعے کے دن جو ان سے اس کی ووٹنگ ہونی ہے۔ اس وقت جو حاضری تھی جو کل حاضری تھی وہ اپوزیشن کی 161 تھی، ان کو 11 ووٹس کی ضرورت ہے، جو یہ وہ ووٹ ہیں جس کو جو پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان تھے جو سندھ ہاؤس کے اندر موجود تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر وہ مل جاتے ہیں اپوزیشن کو تو وہ اس میں ووٹ ڈال دیں گے اور حکومت اور جو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کی چھٹی ہو جائے گی۔ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت جو ان سے ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے اوپر۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا فرائیڈے تک اور اس کے بعد آتا ہے تو اسپیکر جو ان سے اپنا کردار ادا کرے گا اور وہ ووٹ نہیں ڈالنے دے گا کہ آپ کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہے۔ یہ اس کے پاس ایک واضح جواز بن جائے گا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی ہے کہ ہم نے ان کو نکال چکے ہیں۔ جب کوئی پارٹی کسی کو نکال دیتی ہے، وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکاتی ہے تو وہ اس قسم کا ایک اسٹے ہو جاتا ہے۔ اسٹے سے مراد ہے کہ وہ جو شخص جن کے خلاف سپریم کورٹ عدالت میں گئی تھی ان کے پر کوئی رائٹ نہیں رہتا کہ وہ عدالت میں جائیں اور وہاں ووٹ ڈالیں۔ دوسری طرف جو لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ چودھریوں نے چودھری جو ان سے ہیں انہوں نے اچانک پینترا بدلا اور جو ان سے ہیں وہ عمران خان کا فیور کر دی۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جب عمران خان چودھریوں کے گھر گجرات گئے تھے یا لاہور میں کہیں ملے تھے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کہاں ملے تھے، بارہ ملاقات ہوئی تھی ان کی شجاعت سے بھی، چودھری پرویز الہی سے بھی، اور ان کی ٹیم سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ طے اسی وقت ہو چکا تھا کہ چودھری یہ رول کیسے ادا کریں گے اور ان کو اپوزیشن کو کھلاتے رہنا ہے کہ آخر تک لے کے جانا ہے۔ لاسٹ مومنٹ میں جا کے جو سے ہیں ان کو پتا تھا کہ گلزار کو ہٹانا ہے اور گلزار کے ہٹانے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو گلزار وہی ہوا کہ گلزار کو ہٹایا گیا اور یہ ان کے لیے بالکل اچانک تھا۔ جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی وہ بالکل حکومت کے لیے الگ تھی کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہو رہا، نہیں تو حکومت اس سے پہلے اسمبلی توڑ دیتی۔ لیکن توڑنے سے پہلے کیونکہ چودھری کو گو ہیڈ انہوں نے پہلے سے دیا ہوا تھا چودھریوں کو، اور چودھری ڈیفینیٹلی وہ اسی لیے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ ہمیں کس طریقے سے چیف منسٹری مل جائے، اور وہ چیف منسٹری ملتے ہی وہ عدم اعتماد کی جو تحریک تھی پنجاب کی، ایک قسم کی ختم ہو گئی ہے اور ایک نیا ووٹ الیکشن ہوگا اور اس کے اندر چودھری پرویز الہی جو ہے وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا، اور اس میں میرا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے بھی 10 ووٹ ہیں اور 186 پی ٹی آئی کے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو اور بھی لوگوں کی حمایت حاصل ہے، شاید پیپلز پارٹی کی بھی حمایت ان کو مل جائے اور کچھ نون لیگ کے لوگوں کی بھی حمایت مل جائے، پر یہ مسئلہ تو ہو گیا۔ باقی جو ووٹ ہیں ان کے 4 یا 5 ووٹ تھے۔ ایک جو ہے طارق بشیر چیمہ جو سے ہیں وہ اگینسٹ ہو گئے ہیں حکومت کے اور حکومت کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، اور 4 ووٹ جو سے ہیں چودھریوں کے وہ عمران خان کو ملیں گے، اور جو منحرف، کیونکہ عمران خان نے ووٹ نہیں ڈالنا، صرف یہ ہوگا وہ غیر حاضر ہوں گے اور انہوں نے 172 پورے کرنے ہیں۔ اگر 172 پورے کر لیے تو وہ تحریک جو سی کامیاب ہو جائے گی، نہیں تو وہ فارغ ہیں۔ اب جو رول ہے وہ ہے ایم کیو ایم کا۔ ایم کیو ایم کے ووٹ اگر حکومت کو مل جاتے ہیں اور وہ ووٹ ڈالے نہیں جاتے ہیں قسم کا، تو وہ جو ان سے ہے وہ تحریک جو ایسی ویسی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ووٹ ڈالنے چلے جاتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس کے اندر حکومت فارغ ہے، کیونکہ آج بلوچستان سے بھی جو ہے ایک ووٹ جو ہے اور حکومت کا ٹوٹ کے اپوزیشن میں چلا گیا۔ تو اپوزیشن کے پاس جو سے ہیں اس وقت جو سے ہیں 162 ووٹ ہو چکے، بلوچستان کو اور ووٹ آ گیا۔ جلال صاحبہ جو سی ہیں وہ حکومت کے ساتھ چلی گئی ہیں، ان کے 5 تھے جو بلوچستان کے ووٹ۔ تو ابھی تھوڑی سی تبدیلی جو سی ہے وہ آئی ہے، کچھ حکومت کے فیور میں چیزیں جاتی ہیں اور کچھ اپوزیشن کے جاتے ہیں۔ اینڈ ٹائم پہ کون سے لوگ ہوں گے جو حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس نون لیگ کے بھی کچھ لوگ ہیں جو ڈیفینیٹلی ووٹ ڈالنے تو نہیں آئیں گے، ووٹ نہیں ڈالنے جائیں گے، تب حکومت کو فائدہ ہوگا۔
تو وہ کون سے لوگ ہیں جو کوئی بہانہ کر کے بیماری کا یا کسی چیز کا وہ ووٹ نہیں ڈالے جاتے اور اس طرح سے وہ جو کاروائی ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ نہیں اس پہ ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اوپر صرف اور صرف فساد اور جھگڑا ہونا ہے. فساد جھگڑے کی صورت میں کیا ہوگا, اور اگر وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں جو ان سے منحرف ارکان یا پی ٹی آئی کے, وہ ایک بہت بڑی جھگڑے کی شکل بنے گی, کیونکہ اب وہ پی ٹی آئی جو ان سے کسی کو بھی نہیں روک رہی ہے. جو بھی رول ادا کرنا ہے وہ اسپیکر نے اسد کیسر نے ادا کرنا ہے. اسد کیسر جو ہے ان کو کیسے ہینڈل کرتا ہے, کیا ان کے اوپر پابندی لگاتا ہے, ان کے ووٹ کو اگر نہیں کاؤنٹ کرتا تو وہاں کیا جھگڑا بنے گا, لازم آتا جھگڑا بنے گا اور ایک بہت بڑا جھگڑا بنے گا. تو اس جھگڑے کے لیے سب لوگ تیار بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ فائنل جھگڑا ہوگا اور اسپیکر کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے قومی اسمبلی کے اندر. اسپیکر اگر کہے گا جی آپ کو ووٹ کا حق نہیں ہے اور آپ کے ووٹ کی آپ بے شک آپ کھڑے بھی ہو جائیں لیکن آپ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا, تو وہ ایک جھگڑا بنے گا اور اس طریقے سے اسپیکر فیصلہ نہیں کرے گا کہ وہ کہے گا جی آپ 172 ووٹ جو سے ہیں وہ مکمل نہیں کر سکے اس لیے اس کو ہم خارج کرتے ہیں. اگر وہ ایک دفعہ خارج کا لفظ استعمال کر دے گا تو وہ خارج ہو جائے گی. اس کے بعد حکومت جو سی ہے اس کو اسمبلی کو توڑ دے, نئے الیکشن کا اعلان کر دے, وہ پھر اس کے پاس ایک ٹائم ہوگا. تو یہی ٹائم جو ہے عمران خان کو چاہیے, اور عمران خان بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اسمبلیوں کو توڑ دے گا اور نئے الیکشن میں جائے گا. نئے الیکشن میں ایک بھرپور طاقت سے جو ہے وہ دوبارہ سے وہ میدان میں آئیں گے اور وہ کامیابی کے اس کو چانس زیادہ نظر آتے ہیں, کیونکہ یہ جو 27 تاریخ کا جلسہ ہوا ہے اس جلسے کے اندر جو عمران خان کو نے پاور پلے کیا ہے, جیسے عوام کا ایک سیلاب آیا ہے, اور دوسرے دن جو 28 تاریخ کو جو 9-10 جماعتوں نے مل کے جو جلسہ کیا, جتنا ناکام وہ تھا جلسہ, جتنے کم لوگ آئے ہیں اس سے اپوزیشن کو خاصا دھچکا لگا ہے. دوسری طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب بیلنس ہونا جو ہے یعنی کہ مفاہمت ہونی بالکل نظر نہیں آتی ہے, اور اس وقت ایک دوسرے کی کردار کشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ صرف گندی گالیاں تک نوبت آ رہی ہے, اور وہ ویسے تو دے رہے ہیں لوگ جو ابھی اس پہ نہیں آئی ہیں, لیکن وہ بھی گندی گالیاں جو سی ہیں اب آئندہ اب ٹی وی پہ اور مختلف مناظروں میں جو اس میں جو ٹی وی شوز ہوتے ہیں سیاسی اس کے اندر شروع ہو جانی ہے, کیونکہ اب لوگ حد سے باہر جا رہے ہیں. ان کے جو سیاسی کارکن ہیں وہ ویسے تو گالی گلوچ کافی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے, لیکن یہ جو ہے ٹی وی شو تک بھی چلی جائے گی. تو ناظرین یہ صورتحال بن رہی ہے پاکستان کے حالات پہ, اور دعائی کرنی چاہیے پاکستان میں, کیونکہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس وقت کوئی کام نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر, اور اسٹاک ایکسچینج گرتی چلی جا رہی ہے, بزنس ختم ہو رہا ہے, کافی خرابی ہے. فوج کیا کردار ادا کرتی ہے یہ بھی اگلے آنے والے 3-4 دن میں پتہ لگ جائے گا. فرائیڈے بہت امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے کہ کچھ بھی اس دن ہو سکتا ہے. فوج کا بھی کردار ہو سکتا ہے, سپریم کورٹ کا بھی کردار ہو سکتا ہے, اور اسپیکر کیا کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد اگر تو وہ آرام سے مان جاتا ہے اور عمران خان استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم حکومت بناؤ, تو وہ تو امن سے ہو جائے گا. اگر وہ نہیں کرتے ایسے, پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھتے ہیں فرائیڈے کے دن. اس کے بعد انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جو بھی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, اور جو بھی چیز ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر. Subscribe now